آپ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ہمیں ہماری بے لوث محبت کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ جاتے وقت ہماری ذات کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ صرف یہ درد ہمارے نصیب میں لکھتا ہے۔ میری سسکیاں بند کرواتے ہوئے آپ ہی نے مجھ سے کہا، کیونکہ میری جان، ہماری بے لوث محبت اگلے کے لیے قید بن جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے اسے اتنی محبت کی آخری حد تک، پھر بھی وہ چلا گیا۔ یہ صرف ہم سوچتے ہیں، اگلے کو ہماری اتنی محبت قید لگتی ہے، گھٹن بن جاتی ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ جا رہی ہوتی ہیں کبھی نہ آنے کے لیے، اس لیے ہماری ذات کو دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہماری آزمائش بن کر آتے ہیں، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ان کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، تمہیں اس لیے تاکہ تم صبر کر سکو، اور ان کو تم سے دور کر کے تاکہ تمہاری محبت کی قدر کروا سکے۔ اور دیکھو میری جان، اللہ سے بھی شکایت نہیں کرتے، وہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو اپنے قریب کر سکے، اور تم تو اس سے اتنا قریب ہو گئی ہو۔ اور سمجھو اس بات کو، تمہارا دامن نہیں، ایسے لوگوں کا دامن ہمیشہ محبت سے خالی رہتا ہے، کیونکہ انہیں قدر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ ان سے وہ محبت دور کر دیتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ سچی محبت کے لیے ترستے رہے۔ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ اس درد سے گزار کر تمہیں بہترین دے سکے۔ اسے تو تمہاری محبت پسند آ گئی ہے، اور تم تو خوش نصیب ہو، اس نے اتنے لوگوں میں تمہیں اپنی محبت کے لیے چنا۔ جسے اللہ اپنے لیے چن لے، اپنے لیے پسند کر لے، اسے اور کیا چاہیے بھلا؟ تو آج کے بعد اللہ سے شکوہ نہ کرنا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے۔ چلو شاباش، اٹھو، 2 نفل نماز پڑھ کر اس سے بات کرو، اب رونا نہیں۔ یاد ہے نہ تمہیں وہ سب جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ چھوڑو، تمہیں کہاں یاد ہوگا، مجھے یاد ہے جب تم مجھے تکلیف میں سسکتے ہوئے چھوڑ گئے تھے، جب تم نے میری روح کو دھجیاں بکھیر دیے تھے، اور میں جواب میں یہی کہتی تھی کہ تمہارا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تم نے مجھے اس طرح سے تکلیف دی جیسے کوئی کچے زخم پر نمک چھڑک دے، لیکن تم بھول گئے تھے کہ کوئی حساب بھی رکھتا ہے۔ تم نے مکافات عمل کا نام تو سنا ہوگا نا؟ میں بتاؤں مکافات عمل کسے کہتی ہیں؟ جو چیز تم کسی کو دو، وہ سود سمیت تمہارے پاس اسی طرح لوٹ کر واپس آئے، چاہے وہ دھوکہ ہو یا کسی کو دی ہوئی اذیت ہو، یا آنسو ہو یا خوشی ہو یا عزت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کسی کو تکلیف دے کر، آنسو دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بھول ہے تمہاری، کسی کو سسکتے ہوئے دین اور تڑپتی ہوئی رات دے کر تم بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کسی کو آنسو دے کر تم بھی کبھی بچ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے تمہاری رسیں ڈھیلی کر رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، وقت کی سوئی کبھی بھی تم پر پلٹ سکتی ہے۔ یہ قدرت کا انصاف ہے، تمہاری باری بھی جلد آئے گی۔ جو تم نے دوسرے کے ساتھ کیا ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ویسے ہی سسکتی دن اور تڑپتی راتیں تمہارے نصیب میں لکھی جائے گی۔ تم بھی بے سکون رہو گے۔ ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، اس لیے تمہارے دل میں جو آتا ہے کرتے ہو، لیکن یہ مت بھولو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے انصاف کی چکی پستی ہے تو بہت آہستہ، لیکن پستی بہت باریک ہے۔ اور دوران لوگوں سے جو تمہارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کے سامنے تمہارا نام لے کر کہتے ہیں، اللہ تیرے فلاں بندے نے مجھے تکلیف دی ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ان کو آسمان سے لا کر زمین پر پھینک دیتا ہے، ان کا سارا غرور خاک میں ملا دیتا ہے، اور تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ پر تمہیں یقین نہیں ہے کیا؟ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ان سب کی پکڑ ہوگی۔ جس نے تمہارا دل توڑا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو۔ ابھی خوش ہونے دو، ہوا میں اڑنے دو انہیں، بس تم صبر کرو، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ یہ سب اسی دنیا میں بھگت کر جائیں گے، تو بس صبر کرو اور یقین رکھو، ہر چیز کا انصاف کرنے والا ہے۔ ایک دن وہ سب اسی مقام پر ہوں گے جہاں تمہیں چھوڑا تھا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ بھی تو ہے نا، اور میرا رب بھولنے والا نہیں۔
اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ ہر وہ بات جو آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے اسے اللہ کے سپرد کر دے۔ ہر وہ رنگینی جو آپ کو گناہ کے راستے پر بلائے اسے اللہ کے خاطر ترک کر دے۔ ہر وہ خوبصورتی جو آپ کے ذہن پر پردہ ڈال کر اللہ کا تصور چھینتی ہو اسے دیکھنا ترک کر دے۔ یہ شاہکار سب اس کی تخلیق ہے، اسی کی دست اختیار میں دلوں کو موڑنا بھی ہے۔ وہی آپ کا دل جسمانی لذتوں سے موڑ کر روحانی لذتوں کی طرف لے جائے گا۔ اس نے آپ کے لیے وہ سب چنا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہے۔ اسے اللہ کے خاطر چھوڑ کر دیکھیے، وہ آپ کو صحیح وقت پر بہترین عطا کرے گا۔ آپ اس کے لیے شرک ترک کریں، وہ آپ کو واحد بہتر اور مضبوط بنا دے گا۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کے ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیے وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہواؤں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے سب سے خوب واقف ہے اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہے۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو اس سے بھی وہ واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ آنکھ کی نمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کو جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے ہیں۔ شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ پر نم کر دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گی، یقین جانیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ اب زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے، آپ سمندروں کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے، مگر وہ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا دھتکار دے مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا۔ ایک آنسو، صرف ندامت کا ایک آنسو بہانا پڑے گا۔